السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فراز اقبال خان ہے اور میں کراچی تعلق رکھتا ہوں۔ میں محمد قاسم امام مہدی کا ہیلپر ہوں۔ مجھے آپ سب سے یہ کہنا ہے کہ اب جیسے محمد قاسم کے بہت سارے خواب سچے ہو چکے ہیں، اور ان کے خواب میں ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ نواز شریف جب آتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی برا ایونٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے حالات بہت برے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آرمی تک کمزور پڑ جاتی ہے، اور ہندوستان پہ ہمیں بھروسہ تو ہے کہ وہ ہم پہ حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہم خود کو نیوکلیر اسٹیٹ سمجھتے ہیں، مگر ہم اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہندوستان بھی ہم پہ حملہ کرتا ہے، اور دوسرے ممالک جو کہ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں وہ بھی ہمیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کرتا ہے، اور پھر ہم اس چیز پہ قابو پا لیتے ہیں اور ہم ہندوستان پہ حملہ بھی کرتے ہیں، اور اس میں کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اتنے قاسم صاحب کے خواب اتنے سچے ہو چکے ہیں کہ ہمیں کہ اب یہ اس اتنے بڑے ایونٹ کے انتظار کی ضرورت ہے کہ وہ ہو، ویریفائی ہو، اس کے بعد ہم یہ کوئی اپنی اس بات کو سوچیں کہ قاسم امام مہدی ہیں یا ان کے خواب سچے ہیں۔ ان کا سبجیکٹ صرف اتنا ہے کہ شرک کو ہٹاؤ، اور کچھ نہیں ہے ان کا۔ پچھلے 12-13 سالوں سے وہ جو بھی کمٹمنٹ ہے ان کی لوگوں سے یا اللہ تعالیٰ سے یا اپنے مذہب سے، وہ یہی ہے کہ اپنے گھروں سے شرک کو ہٹاؤ، اپنے دل سے شرک کو ہٹاؤ، اپنے ذہن سے شرک کو ہٹاؤ۔ ایک ہلکی کی سوچ یہ رکھنا کہ یہ مال مجھے سکون پہنچا دے گا۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مال کو سوچا کہ یہ مال میرے پاس رہے گا تو مجھے سکون ملے گا۔ تو یہ بھی ایک شرک کا حصہ ہے، کیونکہ قلب کا سکون، قلب دل کو کہتے ہیں، قلب کا سکون میں صرف اللہ کی ذکر میں ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ جتنا مال ہو جائے، جتنے اثر رسوخ ہو جائیں، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بستا نہیں تب تو آپ کو سکون نہیں ملتا۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ قاسم کی صرف اس بات کو مان لیں ایٹ لیسٹ کہ شرک کو گھر سے ہٹائیں، شرک کو اپنی زندگی سے ہٹائیں۔ اپنے گھر میں جو بھی تصویریں ہیں، ویڈیوز کی تصویریں ہیں، اسٹیچوز ہیں، اور جو بھی چیزیں ایسی ہیں جو کہ افیکٹ کرتی ہیں آپ کے فیتھ کو۔ فیتھ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ ہی بنانے والا ہے۔ اللہ پتلے بناتا ہے، اللہ کا یہ ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پتلے بناتا ہے، اس میں پھر روح پھونکتا ہے۔ اور جب آپ کوئی بھی چیز اس کی مشاہبت یا اس کی کلوزلی ایسی کوئی چیز رکھتے ہیں جو کہ اس سے ملتی جلتی ہو، تو وہ اللہ کو ناگوار گزرتی ہے، کیونکہ اللہ پھر اسے شرک میں شمار کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بت کو نہ توڑتے، اور نہ ہی وہی کہتے کہ بت کو ہٹانا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا، بت توڑے جب انہوں نے مکہ شریف جب ہمیں حاصل ہوا اسلام کو، تو انہوں نے بت توڑے سارے۔ تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، وہ شرک کو ختم کرنا ہے، اور وہ ہر مسلمان سمجھتا ہے، مگر اس بات کو یہ مدعا بنا کے کہ نہیں قاسم کے خواب جھوٹے ہیں، وہ غلط بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شرک کرنا چاہتے ہیں، ہم جان بوجھ کے پرپزلی کر رہے ہیں۔ تو جب پرپزلی کر رہے ہیں تو اللہ کی جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ گدھا گھوڑا سب برابر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ایماندار ہو، چاہے وفادار ہو، چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ آٹے میں گھن کی طرح پس جاتا ہے۔ جب ایک غلط آدمی کر رہا ہوگا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا یا بولنے والا تک کوئی نہیں ہوگا، تو پھر اس سزا کا وہ بھی حقدار ہو جاتا ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز قاسم بھائی کے اس انسٹرکشن کو، اس کمانڈ کو آپ فالو کریں، اور شرک سے اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو پاک رکھیں۔ ان کے جتنے بھی خواب ہیں، ہم سب ہیلپر جتنے بھی ہیں دنیا بھر سے، ہم سب کو بلیو ہے کہ وہ امام مہدی ہے، ان کے خواب سچے ہونے جا رہے ہیں، آج نہیں تو کل۔ مگر جو یقین نہیں کر رہا، جو ریجیڈنس رہا، چاہے وہ علماء ہو، چاہے عالم دین ہو، چاہے کوئی فرقہ ہو، جو کہ اسلام میں حرام ہے فرقہ، اگر وہ فرقہ بھی رکھ کے مسلمان خود کو کہتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ کتنی بڑی جنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور وہ ایسے فرقے ہیں جو کہ کبھی سود کو برا نہیں کرتے، کبھی غیر شرعی عمل جو گورنمنٹ کی طرف سے اپلائی ہوتا ہے، یہ ایسی کوئی چیز جو اسلام کے خلاف جاتی ہے اس کے اگینسٹ جا کے گورنمنٹ سے بات نہیں کرتے، وہ اپنا بس ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کہ نماز پڑھا دو، روزے رکھوا دو، بس آپ کے دنیا میں آپ دنیا میں آئے اسی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے، اور کوئی دوسرا کام نہیں تھا آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو، ہمارے مذہب کو، ایک مذہب نہیں ہے اسلام، ایک دین ہے، ایک لائف کا سٹائل ہے، ایک پورا کتابچہ ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور وہ کتابچہ وہ ہمارے لیے مینول ہے، اور دیا کس نے ہے؟ ہمارے مینوفیکچرر نے۔
ہمارا مینوفیکچرر ہے اللہ تعالیٰ، جو بنانے والا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ میری مشینری کیسے چلے گی. ہم اللہ تعالیٰ کی مشینری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. قرآن شریف اور اللہ کے انسٹرکشن ہی ہمارے لیے بہترین ہے. ہم اگر کسی اور شیطان کے کہنے پہ آ کے غلط کام کریں گے تو اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہمیں شرک سے دور رہنا چاہیے ہر حال میں. کچھ بھی ہو جائے آپ کو شرک، آپ لوگ ایک بار شرک کے خلاف کھڑے تو ہو کے دیکھیں، اپنے گھروں سے ہی چیزوں کو ہٹائیں، بہت برکتیں آتی ہیں، بہت رحمتیں آتی ہیں. ہم لوگوں نے لوگوں کو مدعا بنا لیا ہے کہ شخص مجھے دے دے گا، یہ پیسہ مجھ کو دے دے گا، یہ فلاں ادارہ مجھ کو دے دے گا، صحیح ہے نا، پراپرٹی مجھ کے پاس آ جائے گی، میرے پاس آ جائے گی، میں یہ کر لوں گا، یہ سیونگز ہے میرا، یہ ہو جائے گا. تو آپ لوگ یہ سوچیں کہ آپ کی زندگی ہے کیا. ایک جسم کا ایک اندر کا اعضا خراب ہو جاتا ہے، آپ اس کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کو 11th آور میں پتہ چلتا ہے، اس وقت کوئی علاج نہیں کر سکتا اس کا. اپنے اندر آپ کے جسم کے جو حصے ہیں وہ بھی فنکشن کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اس میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ زندہ ہیں. اور اب باہر دنیا کی چیزیں، میٹیریل چیزیں، اس پہ آپ توکل کر رہے ہیں کہ یہ مجھے یہ کر دے گا، یہ چیز مجھے یہ حاصل کر دے گی. تو ان چیزوں سے باہر آئیں، ایک سچے مسلمان بنیں، فرقوں سے باہر آئیں، فرقے توڑیں. آپ جس بھی فرقے میں ہیں اس سے باہر آئیں اور سچے اسلام بڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، نماز پڑھیں اور اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کریں. اور کوشش کریں کہ دیکھیں، اگر کوئی مشکل وقت آپ پہ آ جاتا ہے شرک کے خلاف لڑتے لڑتے، یا ایسا کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں، فیملی دور ہو جاتی ہے، یا فرینڈز دور ہو جاتے ہیں شرک کو دور کرتے کرتے یا ان کو سمجھاتے، تو یہ بھی ایک جہاد ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے جو جہاد کرنے والے، اگر آپ غازی ہوئے تو آپ کو کتنے آپ کے درجات بلند ہوں گے آخرت میں، اور شہید ہو گئے تو کیا ہی بات ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اس چیز کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. محمد قاسم کے خواب سچے ہیں، امام مہدی ہیں. وہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں، ہم فالوور. کیونکہ ہم جب استخارہ دیکھتے ہیں، دیکھیں استخارے کی دعا بڑی مستند دعا ہے، قرآن شریف میں بھی موجود ہے اور حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ استخارے کی ایسی دعا پڑھائی جیسے قرآن شریف پڑھائے تھے. اتنا مطلب ایک اتنی دل جوئی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھائی. کیوں پڑھائی؟ کیونکہ جہاں پہ آپ اٹکیں وہاں پہ آپ مدد لے سکیں. اور استخارہ جب دیکھتے ہیں محمد قاسم کے جو بھی ہیلپر ہیں وہ دنیا بھر سے ہیں، صرف پاکستانی ہیں، ہم لوگ کراچی والے نہیں ہیں یا پنجاب کے نہیں ہیں یا پاکستان کے نہیں ہیں، پوری دنیا سے لوگ ہیں مختلف زبانوں کے، جو کبھی کسی سے ملے ہی نہیں اور کبھی قاسم بھائی سے ملے ہی نہیں، وہ بلیو کر رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ایک آدمی ملے گا، 2 آدمی ملے گا، یہاں سینکڑوں لوگ ہیں جو کہ بلیو کر رہے ہیں، وہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف. تو آپ ہمیں بھلے جھوٹا سمجھ لیں مگر آپ استخارہ پہ تو یقین کریں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان بھی شکل اختیار نہیں کرتا. یہاں سے بہت سے والے مولویوں نے ویڈیو لگائی ہے کہ ایسا کوئی خواب دیکھے تو دائیں طرف تھوک کے سو جائیں. مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرا خواب آیا تو میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہوگا. اور نعوذ باللہ یہ شخص جو مولوی ہیں یہ تھوکنے کہہ رہے ہیں ان کے اوپر، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، سبحان نعوذ باللہ. تو یہ کتنے بڑے گستاخ رسول ہیں، کتنے بڑے گستاخ رسول ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیا کر گئے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری بات پہ جتنے کڑوے کامنٹ دیں مجھے پرابلم نہیں ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے کسی ایک شخص کا بھلا ہو جائے، اس کا دل بدل جائے، وہ محمد قاسم کے خواب پہ یقین کرے اور اپنی زندگی سے شرک ختم کرے اور دین اسلام پہ آ جائے. ہم جب مسلمان بنیں گے تو ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم جب ان لوگوں کی نقل کریں گے جو ہمارے دشمن ہیں تو ہماری عزت نہیں رہتی کوئی. آپ یہ سوچیں نا، جرمنی اتنا پرائڈ ملک ہے، کتنی عزت ہے، مگر وہ انگلش پڑھنے سے یا انگلش میں بات کرنے سے حقیر سمجھتے ہیں خود کو. سیم گوز ٹو رشیا. کیوں؟ دے آر پرائڈ نیشن، دے آر پرائڈ کمیونٹی پیپل. ہمارا پرائڈ کیا ہے؟ وہ بیسکلی علاقائی طور پہ ہم مذہبی طور پہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چیز کو فالو کریں، اس کو اپنی لائف کا ستون بنا لیں کہ اس کے علاوہ ہمیں بات ہی نہیں کرنی ہے کوئی. اللہ تعالیٰ کی آپ سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میری ایک سب سے بھائی بہنوں سے جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اس چیز کی ریکویسٹ ہے کہ پلیز محمد قاسم کے خواب کو پڑھیں. وہ اویلیبل ہیں PDF فارم میں، ویڈیو فارم میں، انگلش میں ہیں، اردو میں ہیں، بنگالی میں ہیں، ملیشین زبان میں بھی ہیں. جہاں آپ کو چاہیے اس زبان میں اویلیبل ہیں وہ خواب، پکچرز کی شکل میں، PDF کی شکل میں. آپ کوشش ایک قدم تو اٹھائیں اور یہ استخارے میں دعا مانگیں گے، اللہ یہ فتنہ ہے تو مجھے دور کر، اور یہ اگر واقعی میں امام مہدی تو مجھے جوڑ دے. آپ یہ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. اگر اس پہ بھی آپ کو خواب آتا ہے اور پھر آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو آپ منافقوں میں سے.
اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ